اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، قرآن آن لائن 5 میں خوش آمدید۔ تو ہمارے سبق 15 مکمل ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو آج ہم سبق نمبر 16 کو شروع کریں گے۔ تو یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو تجوید کو پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی جو تو صرف اور صرف الفاظ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سبق نہیں ہے۔ ان کے لیے اس حد تک تو ہے کہ ان کے لفظ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں، لیکن جو تجوید کو بہتر طریقے سے اس باریکی کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں کہ کہاں لفظ کو پور پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، کہاں باریک پڑھا جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ سبق موجود ہے۔ تو سبق نمبر 16 جو ہے اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، تفہیم اور ترقیق۔ تفہیم کا معنی ہوتا ہے حرف کو پور یعنی موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کا معنی ہوتا ہے حرف کو باریک کر کے پڑھنا۔ تو یہاں انہوں نے 3 حروف کو ادا کیا ہے۔ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پور پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ تو 3 حروف ہیں، وہ ہیں الف، لام اور را۔ تو الف، لام تو را ہم پڑھیں گے، لیکن را کی صورتیں زیادہ ہیں، چلیں وہ باریکی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، وہ سرسری طور پر صرف پڑھیں گے۔ جو آپ نے تیسرے سبق میں را کی صورتیں پڑھیں ان کو ہی اچھے طریقے سے یاد کر لیں، آپ کے لیے وہی کافی ہے۔ تو چلیں الف سے الف کو پڑھتے ہیں۔ الف کب پور پڑھا جائے گا؟ تو آسان سا لفظ ہے، الف سے پہلے اگر حرف پور آ جائے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف الف سے پہلے آ جائے تو الف کو پور پڑھا جائے گا۔ اگر الف سے پہلے باریک لفظ آ جائے تو الف کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے قاف الف زبر قا، یہ پور ہوگا۔ اگر آ جائے اسے کے آگے کاف، باریک کاف، تو یہ کاف الف جو ہے باریک پڑھا جائے گا، جیسے کاف الف زبر کا، تو یہ کا پور پڑھا جائے گا۔ اگر الف سے پہلے پور پڑھا لفظ آ جائے تو الف پور پڑھا جائے گا، الف سے پہلے باریک لفظ آ جائے تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دوسرا لفظ لام۔ تو لام کے بارے میں ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے، جیسے اللہ، یا لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ جائے جیسے رسول اللہ، تو یہ پور پڑھا جائے گا لام۔ اگر اس سے پہلے زیر آ جائے یا کسی بھی جگہ پہ لام آ جائے تو ہر حالت میں یہ باریک ہی پڑھا جائے گا۔ صرف اور صرف لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو صرف یہ اس وقت پور پڑھا جائے گا۔ آگے ہے را۔ تو را کو پور پڑھنے کی بے شمار صورتیں ہیں۔ را کو پور پڑھنے کی صورتیں دیکھیں، را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو را پور پڑھا جائے گا، را پر کھڑا زبر ہو تو را پور پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را پور پڑھا جائے گا۔ اگر را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، را کے نیچے 2 زیر یا زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یہ 3 صورتیں ہیں را کو باریک پڑھنے کی۔ تو عارضی حرکت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی، یہ ارجعی جو ہے یہ الف پر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ زیر لگا دی گئی، اسے عارضی حرکت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سبق کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، صاد زیر سی، را الف زبر را، سیرا، تا زبر تا، سیراتا، سین زیر سی، را الف زبر را، سیرا، جیم 2 زبر جن،
سراجن کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا میم الف زبر ما لام دو زبر لن مالن میم زبر ما فا الف زبر فا مفا زا دو زبر زن مفازن تو الف زبر تو لام زیر لی طالی با پیش بو طالبو تا الف زبر تا با واو پیش بو تابو خو الف زبر خو لام زیر لی خولی دال دو زبر دن خالیدن عین الف زبر آ با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابدن غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسقن طا زبر طا عین الف زبر ع طع میم دو زیر من طعامن حمزہ لام زبر ال لام کھڑا زبر لا اللہ ہا پیش ہو اللہ واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا واللہ ہا پیش ہو واللہ فا زبر لام فل لام کھڑا زبر لا فاللہ ہا پیش ہو فاللہ حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل ان لام کھڑا زبر لا ان اللہ ہا زبر ہا ان اللہ۔ تو ہم نے آج سبق نمبر 16 کا پہلا حصہ پڑھا، تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے یاد کرنے کی اور اس کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔